راسڈل سے ممبر برطانوی پارلیمنٹ اور برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر اور پاکستان کی آواز اٹھانے والا برطانیہ کا عظیم سیاستدان سر ٹونی لائٹ خون کے سرطان سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد 73 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ کشمیری پاکستانیوں میں بہت مقبول تھے۔ وہ ہر سال یوم آزادی پاکستان پر راسڈل کونسل کی تقریب میں پاکستان کے فلیگ سیریمنی میں باقاعدگی سے حصہ لیتے تھے۔ وہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھی آواز اٹھانے پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں مقبول تھے۔ وہ 40 سال تک برطانیہ کی سیاست میں سرگرم رہے۔ وہ سابق میئر راسڈل کونسلر عاصم رشید کے وفد کے ساتھ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے پاکستان بھی گئے تھے۔ لیبر پارٹی کے لیڈر سر کیئر سٹارمر نے سر ٹونی لائٹ کی موت پارٹی اور ملک کے لیے بہت بڑا نقصان قرار دیا۔ وہ بیماری کے باوجود اپنے حلقے کی عوام کے لیے متواتر سے اپنے دفتر آتے رہے۔ ان کے حلقے راسڈل کی کمیونٹی ان کی وفات پر غمزدہ۔ ان کی وفات پر ممبر برطانوی پارلیمنٹ افضل خان، ڈپٹی لیڈر راسڈل کونسل کونسلر علی احمد، کیبنٹ ممبر کونسلر افتخار احمد، کونسلر رانا فیصل، چیف ایگزیکٹو کشمیر یوتھ پروجیکٹ زلف احمد، سابق میئر کونسلر علی احمد، کمیونٹی لیڈر سید فرحت کاظمی، سابق میئر کونسلر عاصم رشید، سابق امیدوار یورپی پارلیمنٹ چودھری اسلم کمبو نے دلی دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ سر ٹونی لائٹ نے ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کے لیے آواز اٹھائی۔ ان کی کمیونٹی کے لیے بہت خدمات ہیں۔ ہم انہیں ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کا خلا پورا ہونا بہت مشکل ہے۔ لائٹ راشٹل نے بڑی سٹیبلٹی آندی سی اور کمیونٹیز کی اکٹھیاں کیتا سی۔ ٹونی لائٹ بڑا ایکسپیرینس پالیٹیشین سی۔ ایز اے کاؤنسلر شروع ہویا سالفورڈ تو اور ٹرافورڈ تو، پھر وہ ایم پی بنیا، پھر منسٹر رہا ہے۔ ٹونی لائٹ پہلا بندہ ہے کہ وہ فلسطینی حماس کی بھی تو دوسریاں کی بھی ملنا رہا ہے، اور جو ہی لڑائی شروع ہوئی ہے وہ پہلا بندہ سی جس سے ای ڈی ایم موو کیتا، ای ڈی ایم سائن کیتے، اور لوکلی اساں پریس سٹیٹمنٹ دیتی کہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ پھر گریٹر مانچسٹر لیول پر بھی گریٹر مانچسٹر جی لیبر پارٹی ہے، ٹونی برنم ہے، اساں بڑے کلیئر ہاں کہ امیڈیٹ سیز فائر ہونا چاہیے اور جڑا اتنے ظلم ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ ایک بہت ہی اچھا انسان تھا جس نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے۔ اب یہاں ان کی جگہ پہ نیا کینڈیڈیٹ کے لیے ہے لیبر پارٹی نے 3 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا ہے، جس میں 2 جو ہیں وہ پاکستانی نژاد ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹوریکل موقع ہے راچڈیل کے جو ممبرز ہیں کہ یہاں پہ ایک پہلی بار مسلمان کو کینڈیڈیٹ بنائے۔ سمجھتا ہوں کہ ٹونی لائٹ ایم پی ایک ایسا ایم پی تھا جس نے ہر مکتبہ فکر کے اندر جو ہے نا وہ اپنی پہچان پیدا کی، اپنی جو ہے نا وہ عزت پیدا کی، اور سب سے جو بڑی بات ان کے اندر تھی کہ وہ معاشرے کے جو پسماندہ اور پسے ہوئے طبقات تھے ان کی مدد کرنا جو ہے نا وہ میں سمجھتا تھا کہ ٹونی لائٹ جو ہے نا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ تو ٹونی لائٹ جو تھے وہ فلسطین بھی جاتے تھے، کشمیر بھی جاتے تھے، مسلم کاز کی اوور آل بڑی سپورٹ تھی ان کے لیے، اور راسڈیل کی کمیونٹی کے لیے اسپیشلی ان کے دروازے جو تھے ان کے آفس کے ہمیشہ کھلے ہوتے تھے۔ جو بھی ان کو ایکسیس کرنا چاہتا تھا وہ اسٹیٹ ان کے آفس میں چلا جاتا تھا، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کرتے تھے۔ ان کی کمی جو ہے وہ بہت محسوس کی جائے گی کمیونٹی کے اندر۔ People like him don't come along often, and when they do, they leave a legacy behind, and he's certainly left a legacy behind. He's been supporting our organisation, supporting the Kashmiri community in Rochdale and across Greater Manchester, and he's spoken up around the Kashmiri issue for nationally and internationally. We miss him a lot. I was one of the main organisers, or shall I say, one of his main campaigners for him when he first stood in Rochdale. Big loss here in Rochdale. Sir Tony Laight death left a big space in our not just our community locally, but also nationwide. We have felt the loss. He was the best, and also he was an inspiration for the whole of community. ذرائع سے معلوم ہوا کہ بائی الیکشن میں اس حلقہ سے جارج گیلوے بھی حصہ لینے کا سوچ رہے ہیں۔ اگر لیبر پارٹی نے مضبوط امیدوار کو ٹکٹ نہ دیا تو راسڈیل سے بائی الیکشن میں سیٹ کا دفاع کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عارف چودھری۔